آنے والے ہیں کیا وہ آپ سے بھی بہتر ہوں گے؟ کیا وہ بہتری کی بات کیا کرتے ہو؟ ان سے میرا کیا مقابلہ ہے؟ میں جب کسی کو شفا دیتا ہوں اللہ کے فضل سے کسی اندھے کو، تو میں بھی زمین پہ ہوتا ہوں، اندھا بھی زمین پر ہوتا ہے۔ میں جب کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو کوڑی بھی زمین پر ہوتا ہے اور میں بھی زمین پر ہوتا ہوں، اور میں جب مردے کو زندہ کرتا ہوں تو میں بھی زمین پر، مردہ بھی زمین پر۔ مگر جب وہ آمنہ کا لال کمال دکھائے گا تو وہ کھڑا تو مکے میں ہوگا، آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معجزہ رسول پاک، شان مختار رسالت، کل ہے، عرص مجاہد ملت، نبی مختار کل ہے۔ جس کو جو چاہے، عطا کر جس دے۔ کو جو چاہے عطا کر دے، جس کو جو چاہے۔ یہودی سے فرمانے لگے کون سی؟ حضور نے آواز دی لڑکی کی قبر کو، ابھی آواز پوری نہیں ہوئی ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد۔ حضور نے آواز دی، بچی کون ہے؟ جیسی میرے نبی نے آواز دی ہے، اندر سے قبر میں جنبش پیدا ہوئی، آدھی مٹی ادھر پھینکی، آدھی مٹی ادھر گری، لڑکی قبر سے باہر آئی، بولی لبیک یا رسول اللہ۔ نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور سنو، میری طرف غور کرو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرے نبی تو وہ ہے کہ جب حضور چلے تو پیڑ حضور کو سلام کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پتھر حضور کو سلام کرے۔ تم کہتے ہو نبی تمہاری طرح ہے، تمہیں تو تمہاری بیگم سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، تم نبی کی بات کرتے ہو۔ ارے نبی کی شان تو یہ ہے میرے نبی کی کہ تم اگر یہ کہو گے کہ میرے نبی یوسف علیہ السلام کی طرح ہیں تو ہم مانیں گے نہیں۔ اس وجہ سے میرا امام کہتا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جلدی ہائے ہائے، حضرت لاجواب، لاجواب، وہ اصل میں فیضان، فیضان ہو۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں۔ اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہو؟ کس کا امتی بنا رہے ہو جو کچھ نہیں کر سکتا؟ اس سے بھی کوئی پیار کرتا ہے جو کسی لائق نہ ہو؟ جو ہے کہ نہیں؟ ارے اس سے بھی کوئی پیار کرتا ہے جو کسی لائق نہ ہو؟ ارے ہمارے تو وہ نبی ہیں جو میاں دنیا میں اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جب پھر قیامت کے دن اشارہ کریں گے تو سارے گنہگاروں کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ ایک میں کیا میرے ایسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا۔ تو 2-3 شعر پڑھ دوں؟ میں بڑی جلدی سٹارٹ لے لیا آج، لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہاں پڑھ دوں 2-3 شعر۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب 2 عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب 2 عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ پورا دونوں ہاتھ اٹھا کے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔
लाजवाब जिंदाबाद। مجھ سے زیادہ آواز تو آپ کے اندر ہے. نہیں آخری شعر ہائے پڑھتا ہائے ہوں. ہائے ہائے آخری شعر. ہائے ہائے ہائے۔ دو دروازوں سے سائل یعنی بھکاری دو دروازوں سے خالی نہیں آیا کبھی. ایک تو میرے حضور کی چوکھٹ ہے, دوسری سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ ہے. ہائے 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 ہائے۔ او در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, واہ 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 واہ۔ او در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی. ایکو کم کر لجپال گھرانہ۔ میں تقریر شروع کر رہا ہوں, ایکو کم کر دے. تقریر شروع کر رہا ہوں اور تقریر کا عنوان پہلے بتا دیتا ہوں. تقریر کا عنوان ہے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. میری تقریر کا میرا عنوان ہے. میں یہ سوال آپ سے بھی کرنے آیا ہوں, اپنی بہنوں سے بھی, مردوں سے بھی, عورتوں سے بھی, کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. یہ ایک سوال ہے. صرف کھانے پینے کے لیے تو جانور بہت تھے, صرف کمانے کے لیے, پیسہ جمع کرنے کے لیے تو کفار نے ہم سے کہیں زیادہ پیسہ جمع کر رکھا ہے. تو اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. انسان نے اپنے لیے جو چیزیں بنائیں, جیسے بائک تو سفر آسان کرتی ہے, جیسے کار تو سفر آسان کرتی ہے, جیسے فریج تو کھانے کو محفوظ رکھتا ہے, ایسے ہی اللہ نے انسان کو جو بنایا تو کیا بے مقصد بنایا؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا, پرکھنے کے لیے پیدا کیا. اس کو اس وجہ سے پیدا کیا کہ دیکھو کون اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے اور کون اپنے رب کو یاد کرتا ہے. امتحان ہے, روز ہے, ہر وقت ہے, ہر ایک مقام کے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں, یہ روز کا وقت ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ زندگی, فرماتے ہیں دنیا یہ گزرگاہ ہے, یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. یعنی دنیا گزرگاہ ہے, ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے. مطلب فجر کا وقت ہے, سخت قسم کی سردی میں آپ لحاف کے اندر ہیں, اپنے کمبل کے اندر ہیں. سردی میں آپ نے گرمی کا موسم بنا رکھا ہے اور ایک دم اذان کی آواز آئی ہے, نیند آپ کی کھلی ہے, آپ کے ایمان نے کہا ہے چلو نماز پڑھنے چلو, دل کہہ رہا ہے نہ جائیں, وہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے نہیں جاؤ, کیونکہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے میں نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے ساتھ اپنے نفس کو, اس کے نفس کو, اپنے دشمن کو پیدا کر دیا. یعنی انسان کا جو نفس ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اب وہ دشمن خدا کہہ رہا ہے نہ اٹھ, ابھی سردی بڑی ہے, بہار کا موسم بڑا سخت ہے, مگر ایمان کہہ رہا ہے اذان ہو گئی ہے میں اٹھ کے جاؤں گا. نفس کہہ رہا ہے تھوڑی دیر آرام اور کر لے, تھوڑی دیر کے بعد چلے جانا, مگر ایمان کہہ رہا ہے اگر تو نے پھر ایک بار آرام کیا تو یہ تجھے اپنے اندر اپنے جال میں بسا لے گا اور تیری نماز فجر قضا ہو جائے گی. لہذا اس کا نفس کہہ رہا ہے آرام کر لے, اندر بڑی گرمی ہے, باہر سردی ہے, مگر اس نے اپنے بستر کو پھینکا نوجوان نے اور جا کے اس نے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے, اور پھر مسجد میں جا کے اپنی ناک اللہ کے سامنے اگر اس نے رگڑی اور پھر اس نے اللہ اکبر کہا تو اس نے پہلی فتح اپنے نفس پر پالی, پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا. اللہ زندہ باد زندہ باد۔ پہلے امتحان میں ای کو کم کر دیں بھائی, مائک والے اس کا ای کو کم کر دیں, مجھے ذرا تھوڑا سا سکون سے بولنے دیں. ای کو کم کر دیں, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. یعنی آپ نے اگر فجر کے وقت میں آواز تھوڑی بڑھا دیں, ای کو کم کر دیں. اگر آپ نے فجر کے وقت میں اپنے ایمان کو بچا کے آپ نکلنے کے بعد نماز پڑھ لی, پہلی کامیابی. نماز پڑھنے کے بعد واپس آئے, آپ بازار میں جا رہے تھے, ایک عورت جس کے کپڑے بڑے واہیات تھے, خراب تھے, بیکار تھے, اس کا جسم نمایاں تھا, اس کا جسم ظاہر اور باہر تھا. اب آپ نے اس کے اوپر ایک بار نظر پڑی, مگر چونکہ ایک نظر معاف ہے اور ایک نظر میں ہوتا بھی کچھ نہیں, آپ نے نظر جھکا لی, مگر آپ کا نفس کہہ
کہہ رہا ہے ایک بار اور دیکھ لے لڑکی خوبصورت ہے حسین ہے, آپ نے نہیں دیکھا, پھر آپ کا نفس کہہ رہا ہے ایک مرتبہ اور دیکھ لے, آپ نے اپنے نفس سے کہا ذلیل مجھے برباد نہ کر. میرے نبی نے فرمایا آنکھوں کا زنا بھی آنکھوں کا زنا ہے, یعنی آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. جو غیر عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا بری نظر سے, اللہ اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی لگوائے گا, آگ کی کیلیں ٹھکوائے گا. آنکھوں کا بھی زنا زنا ہے, لہذا میں نہیں دیکھوں گا. لڑکی نکل کے جا رہی ہے, نفس کہہ رہا ہے ایک مرتبہ دیکھ لے, آپ نے نہیں دیکھا, اور جیسے ہی وہ لڑکی نکل گئی آپ نے اعلی حضرت کا یہ شعر پڑھا, یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آپ دوسرے امتحان میں پاس ہو گئے. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. یعنی آپ کا روز امتحان ہے, آپ کے موبائل پہ چلتی ہوئی اسکرین آپ کا امتحان ہے. آپ کی یہ جو بیماری ہے واہیات قسم کی لڑکیوں کو دیکھتے دیکھتے آپ نے یہی نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا تھا. حضرت امام سیدنا امام حسن بصری جنہوں نے ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پیا, وہ بیان کرتے ہیں جو حضرت مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں, مرید بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, تابعی بزرگ بھی ہیں, بہت بڑے شیخ بھی ہیں. سارے سلسلے نقشبندی, سہروردی, قادری, چشتی, چاروں سلسلے انہی سے چلتے ہیں. وہ سب سے بڑے بزرگ ہیں مولا علی کے بعد ان سلسلوں کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں میرا ایک مرید جو کہ بہت بہترین حافظ تھا, پورے بصرہ میں اس سے ٹناٹن, اس سے مضبوط حافظ کوئی نہیں تھا. میرے پاس آیا, آ کے بولو حضور میں برباد ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کل سے قرآن کی ایک آیت تک یاد نہیں, یعنی کل تک جو سب سے مضبوط حافظ تھا آج اس کے دل سے ایمان نکل گیا, اس کا قرآن نکل گیا. وہ کہتا ہے حضور کل سے قرآن کا پورا قرآن میرے اندر سے نکل گیا. کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا, اس کا پیچھا کر رہا تھا, اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا ایک تو مسلمان, دوسرا حافظ قرآن, تجھ کو شرم نہیں آتی میرا پیچھا کرتا ہے؟ مسلمان لڑکی کا جینا دشوار کرتا ہے, مسلمانوں کے کام تو یہ نہیں, تیرے نبی کی سنت تو یہ ہے. ایک عورت آئی بغیر دوپٹے کے, میرے نبی نے فرمایا سلمان لے اس کے سر پہ چادر رکھ دے. عرض کی یا رسول اللہ وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے, وہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا کافر کی بیٹی صحیح ہے تو کسی کی بیٹی, تو اس کے سر پہ میری چادر ڈھک دے, اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا. سلمان اور ذرا غور کرو, اور تو مسلمان لڑکی کا جینا دشوار کرتا ہے. کہتے ہیں اس نے ایسی باتیں کہیں میرے سینے میں جا کے چبھی اور نشتر کی طرح کام کر گئی, مجھے پسینے آئے, اور تب سے لے کے اب تک میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں. یعنی میرا ایمان خطرے میں ہے, قرآن نکل گیا. حضور ابھی میرا اللہ ناراض ہوا ہے, میرا قرآن نکل گیا, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے. میرے دوستو, امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے زمانے میں جتنے لوگ بھی بے ایمان ہو کے مرے وہ سب وہ تھے جو عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے. اس دور میں مجھے لگتا ہے کہ ایمان بڑا سخت خطرے میں ہے. سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم, رمضان کے مہینے میں لوگ خوشی منا رہے ہیں, کل عید ہے, چاند نظر آ گیا, غوث العظم رو رہے ہیں. اور لوگوں نے پوچھا حضور روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کل عید ہے, پرسوں عید ہے, عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا. حالانکہ غوث العظم کے تو غلاموں کی بھی ایمان پہ خاتمہ ہوگا, مگر وہ ہمارے لیے ہی رو رہے تھے. میرے شیخ ہمارے لیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں مرتے وقت اگر ایمان چھن گیا, ایک ڈاکٹر جو ایمرجنسی وارڈ میں کام کرتا ہے, اس نے موت کے اوپر کتاب لکھی, مسلمان ہے, اس نے کہا میں بتاتا ہوں کم سے کم 80% لوگ کلمہ نہیں پڑھ پاتے مرتے وقت. کہتا ہے ایک آدمی سے میں نے کہا کلمہ پڑھ لینا, میں نے اس سے کہا وہ میرے علاج میں تھا, دل کا مریض تھا, میں نے کہا جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا میں اشارہ کر دوں گا کلمہ پڑھ لینا. کہتے ہیں میں نے جب اسے موت کے وقت پہ اشارہ کیا, اس نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ لکھ کے دے دیا کہ میری زبان پہ فالج گر گیا ہے, پڑھنا چاہتا ہوں تو پڑھ نہیں پا رہا ہوں. کیوں؟ کہنے لگے میں, اس نے لکھ کے بھیجا کہ میں غیبتیں کرتا رہتا تھا, اسی وجہ سے میرے ایمان پہ یہ, میری زبان پہ یہ جو ہے نا فالج گر گیا. مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو, مرتے وقت ایمان چھن جائے تو بولو کیا ہوگا؟ وہ حافظ کہتا ہے حضور میں برباد ہو گیا, میرے لیے دعا کر دیں, ابھی صرف میرے سینے سے قرآن نکلا ہے, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے. امام حسن
حسن بصری نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے رونا شروع کر دیا، اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے۔ اللہ نے قرآن واپس کر دیا، مگر نہ تو اب ایسے مرید ہیں نہ ایسے پیر دنیا میں نظر آتے ہیں۔ اے میرے دوستو بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا تھا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، یہی مٹر گشتی کرنے کے لیے، یہ موبائل پہ ڈیٹا کنزیوم کرنے کے لیے، 3GB 4GB جو آتی ہے اس کو کنزیوم کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ 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 مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم آپ سے حساب بعد میں ہوگا، مجھ سے پہلے ہوگا۔ یاد رکھنا اس بات کو، اللہ نے صرف پیسے جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی مال طلب کرنا بری بات نہیں، مگر صرف مال 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 یہ اتنی بری بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ غفلت نے تمہیں قبروں کے منہ تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے مال دے دیا جائے تو یہ اس جنگل والے مال کو ٹھکانے لگائے گا، دوسرا مال ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے نکل جائے گا۔ اب میری طرف غور کریں، اب پڑوسی ملک میں ہمارے ایک لڑکا گانا گانے کا شوقین تھا، گانا گاتے گاتے اتنا فیمس ہو گیا کہ اس نے مرسڈیز گاڑی جیتی ایک کمپٹیشن میں، اس کے بعد دوسری کمپٹیشن میں دوسری مرسڈیز گاڑی جیتی، یہاں تک کہ وہ یورو میں، پاؤنڈ میں اور ڈالر میں پیسے کمانے لگا۔ اس نے ایک شہر میں ایک گھر بنایا، دوسرے میں دوسرا گھر بنایا، اور اس نے اب 19 سال کی عمر میں اپنی مرضی سے شادی کر لی، مگر 23 سال کی عمر میں گانا گا رہا تھا، گانا گاتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کا چیک اپ ہوا تو پتہ لگا دونوں گردے خراب ہیں۔ اب گردے جب خراب ہوئے تو ڈائلیسس موڈ پہ آ گیا۔ ڈائلیسس میں کیا ہوتا ہے، بندے کا پورا خون نکالا جاتا ہے ایک ہفتے میں ایک بار، اور پھر مشین کے ذریعے اندر ڈالا جاتا ہے۔ ایک آدمی مجھے ملا تھا وہاں پر، ایک آدمی مجھے ملا تھا اتراکھنڈ میں، وہ لڑکا اس کی 24 سال کی عمر تھی، اس کی یہ نس پھڑک رہی تھی، یہ اس کی کلائی کی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے دونوں گردے خراب ہیں، میرا خون اسی نس سے جاتا ہے اور باہر کو آتا ہے، میری یہ نس سوتے جاگتے ہر وقت پھڑکتی رہتی ہے، میں موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے گردے کتنی اہم چیز ہے انسان کے جسم میں۔ آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں بیٹھا ہوگا یہاں پر ایسا جس نے اپنی زندگی میں 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی، یا اللہ میرے گردے ٹھیک ہیں، میرے گردے خراب نہیں ہوئے، ورنہ گردوں کا مرض کتنا عام ہو گیا ہے۔ اسپتالوں میں جا کے دیکھو، یہی دنیا ہے جس میں تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، موج مستی کر رہے ہو، یہی دنیا نہیں ہے۔ جا کے دیکھو کلکتہ کے اسپتالوں میں، جا کے دیکھو آپ بڑے بڑے اسپتالوں میں، وہاں کیسی زندگیاں ہیں، کیسے لوگ اپنی جینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ڈائلیسس جب ہوتا ہے تو کتنا خطرناک پروسیس ہے، پورا خون نکالا جاتا ہے۔ کشمیر سے میرے پاس ٹیلی فون آیا، کہنے لگے آپ کی تقریر کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں۔ کہنے لگے جو آپ کی تقریر سننا چاہتا ہے اس کو کینسر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں آخری بار ان کی تقریر سننا چاہتا ہوں، زندگی میں آخری بار۔ میرے لیے بہت بڑی بات تھی، میں چلا گیا۔ اس کا نام سلیم تھا، اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی؟ اس کے کمرے میں جا کے کینسر کے پیشنٹ سے، کہنے لگا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے۔ کہنے لگے کینسر کی وجہ سے تو اللہ کا شکر ہے۔ میں کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اچانک لوگ نہیں مر جاتے، اٹیک سے، ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں، کوئی بیماری سے مر جاتا ہے، کوئی اچانک مر جاتا ہے، مگر میرے رب کریم نے مجھے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر کے ذریعے بتا دیا کہ تجھے مرنا ہے، تو میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ میں نے بغیر کینسر کے بھی نمازیں پڑھی تھی، مگر جب سے پتہ چلا ہے کینسر ہے اور 2 مہینے کے بعد میں اندھیری قبر کے اندر جاؤں گا، اوپر سے تختے لگا دیے جائیں گے، اندھیرا قیامت تک رہنا ہوگا، تو ڈر کے کہتا ہوں مالک بڑا گنہگار ہوں، تیرا بھاگا ہوا مجرم ہوں، مگر واپس آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میرے مالک کہتا ہے پہلے بھی نمازیں پڑھی، مگر کینسر کے مریض کے مرض کے بعد جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا لطف الگ ہے۔ کہتا ہے وہ جو نماز کینسر کے مرض کے بعد وہ جو آنسو میری آنکھوں میں آتے ہیں، کبھی سربا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اے میرے دوست میں تجھ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، ذرا غور کر اللہ نے تجھ کو کتنی نعمتیں دی ہیں۔ کبھی سوچا تو نے ایک بوڑھے آدمی کا اسپتال میں جب بھرتی ہوا، اس کو سانس لینے میں دقت تھی، اسپتال والوں نے اس کے آکسیجن لگا دیا، آکسیجن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، 1.5 دن کے بعد بل آیا 90,000 کا، دیکھتے ہی رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا روتا کیوں ہے؟ ہم اتنا تجھے کم کر دیں گے، پیسے زیادہ لگ رہے ہیں۔ اس بوڑھے نے کہا اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، تیرا اسپتال کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ تیرے اس مشین سے 1.5 دن سانس لیا ہے تو تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا، اور 80 سال کا بوڑھا
کب سے اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا مالک تیرا شکر ہے، میں نے کبھی نہیں کہا ہے میرے کریم رب تیرا شکر ہے۔ اپنے رب کو بھول جانے والوں، تم بیماریوں سے باہر آ گئے تو کیا پھر رب کو بھول گئے؟ اس کے سامنے رویا کرو، اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اس سے کہا کرو یہ ناک دیکھ رہے ہو، یہ ناک، اس ناک کے اندر ایک باریک سی رگ ہے جو سونگنے کا کام کرتی ہے۔ نیورو اسپیشلسٹ اور ENT اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ یہ اگر بند ہو جائے تو دنیا کی پوری سائنس مل کر ایک نس نہیں بنا سکتی جو دوربین سے نظر آتی ہے، اور ہر انسان کے اللہ نے ناک کے اندر لگائی ہے، یہ اتنی بیش قیمت ہے، یہ بند ہو جائے تو نہ خوشبو آئے، نہ بدبو آئے، نہ خوشبو آئے، نہ بدبو آئے، نہ کھانے کی آپ مہک سونگ سکتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو فری میں دی ہے، اور پوری دنیا کا سائنس مل کے ایک ایسی رگ بنانے کے قابل نہیں ہوا جو رب نے ہر بندے کے اندر بنائی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا سائنس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، سائنس کتاب تحقیق ہے، قرآن کتاب تخلیق ہے، وہ بے وقوف ہے جو سائنس سے جھگڑا کرتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں سائنس تو وہ ہے کہ اگر سائنسداں سوچ لے تو مسلمان ہو جائے، جو کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ چاند جو ہے 1.25 لاکھ میل دور ہے، اس نے یہ نہیں کہا میں نے بنایا ہے، اور خدا کی قسم، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، پوری دنیا میں خدائی کے دعوے بہت لوگوں نے کیے، ہم خدا ہیں، مگر کسی نے نہیں کہا کہ میں نے زمین بنائی ہے، میں نے آسمان بنایا ہے، میں نے چاند بنایا ہے، میں نے سورج بنایا ہے۔ وہ میرا واحد رب ہے جو کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے، آسمان بھی میں نے بنایا۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس حضور مجاہد ملت علامہ سید شبات میاں صاحب قبلہ قادری۔ وہی رب ہے میرا پروردگار ہے جو تیری جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو تقریر سن کے مچل رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، میں تقریر جیسے کر رہا ہوں وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ شاید میں آپ سے اتنا قریب نہیں جتنا وہ آپ سے قریب ہے، نہیں میں آپ سے اتنا قریب ہرگز نہیں جتنا آپ کا رب آپ سے قریب ہے۔ وہ شے رب کے قریب ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، آپ کو اس مجمع میں مچلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ آج کے بعد اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنا۔ وہ لڑکا مرنے کے قریب آ گیا، وہ کل تک سیلفیاں لیتے تھے لوگ اس کے ساتھ، اسد نام تھا، بہت بہترین آواز، سیلفیاں لیتے تھے لوگ، مگر آج اس کا لوگوں نے ٹیلی فون اٹھانا بند کر دیا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک گھر بکا، دوسرا گھر بکا، مرسڈیز بک گئی، بھائی نے گردہ دیا، فیل ہو گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ کل تک شور ہنگاموں میں رہتا تھا، گانوں کی محفلوں میں رہتا تھا، آج جب مرنے کے قریب تھا تو بیوی کو دیکھ کے رونے لگا۔ بیوی نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے تمہیں جیتے جی میں بیوہ دیکھ رہا ہوں، بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں، میرے بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا، اور ایک ہی بات بس سوچتا چلا جا رہا ہوں۔ اللہ نے آواز دی، میں نے گانے گائے، جب برا وقت آیا تو مجھے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ میں سوچ رہا ہوں جتنا میں نے لوگوں کے لیے گانے گائے، اگر میں نے اتنا نبی کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ لاجواب زندہ باد، زندہ باد۔ میں اپنے دوست سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان سے جو صبح سے بیٹھا ہے اور 6 گھنٹے اس کے موبائل کا اسکرین ٹائم ہے، اسکرین ٹائم بچوں کا 6 گھنٹے ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے 10 سال کے بچے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بچا لو ان کو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ 6 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے، 7 گھنٹے آپ موبائل دیکھتے ہو، کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہو ڈاٹا کنزیوم کر دیا؟ ڈاٹا نہیں زندگی کنزیوم کر دی۔ 10 کروڑ روپے لے کے جانا اپنے دادا کی قبر پہ اور کہنا دادا 10 کروڑ ہیں، ذرا باہر نکل کے 10 منٹ زندہ ہو جا۔ 10 منٹ کی زندگی نہیں مل سکتی۔ سن، اللہ نے تجھے کیوں بنایا؟ غور کر، انسٹاگرام کے لیے نہیں، یوٹیوب کے لیے نہیں، فیس بک کے لیے نہیں، بتا کس لیے بنایا؟ چوراہے پہ بیٹھ کے بدتمیزی کا گانے باجے کرنے کے لیے نہیں، صرف کمانے کے لیے نہیں، بلکہ تاج الشریعہ کی بریلی سے آواز آ رہی ہے، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سنو، یہ تو پوتے نے کہا 100 سال کے بعد، مگر دادا نے 100 سال پہلے اس سے بھی بڑی بات کہی تھی۔ پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کے لیے، دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے
رسالت فیضان اعلی حضرت اٹھے بھی فیضان وہاں، تاج الشریعہ اٹھے بھی عرص وہاں، مجاہد ملت. اٹھے بھی وہاں. واہ واہ واہ. آج اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ. ڈھونڈ لی قوم نے. ہاں، یہ ربش کیسے گل کھلائے گی؟ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اٹھ گیا پردہ اقبال. ہماری 8 سال کی بچیاں انسٹاگرام پہ، 10 سال کی بچیاں، 15 سال کی بچیاں اپنے موبائلوں میں لاک لگا کے فیس بک پہ اپنی سٹوریاں ڈال رہی ہیں. دوسروں کی بہنوں کے انسٹاگرام پہ انگلی کے ذریعے دیکھنے والا ایک دن دیکھ رہا تھا، اچانک جب سگی بہن کا ویڈیو سامنے آیا تو کانپ گیا. انگلی پھرانے والے، تو کیا سمجھتا ہے تو ہی دیکھ رہا ہے؟ تیرے گھر کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے. میرے دوست، میرے بھائی، اصلاح کا میں کہہ رہا ہوں تم سے، ادھر دیکھو، میری طرف توجہ کرو. یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے لڑکے، ایک لڑکا ابھی مرا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے کان میں وہ آئی پوڈ لگے تھے، وہ جو ہینڈ فری ہوتے ہیں، اور اس کا جو بھیجا تھا وہ پیچھے پڑا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہم سفر کر رہے تھے، تو ٹرک اس کے اوپر چڑھا، آدھا بھیجا ادھر پڑا ہے اور اس کا جسم ادھر پڑا ہے. موبائل میں گندا گانا بج رہا ہے. وہ مر گیا مگر گندا گانا چلتا رہا. کانوں کے وہ گر گئے ادھر ادھر مگر گندا گانا چلتا رہا. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ. میرے بھائی، تم آپ آئے تھے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک دن بھی اس کے سامنے نہیں جھکے. کبھی سمجھا ہی نہیں اپنے آپ کو یہ زندگی گزرگاہ ہے. میرے حضور نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. اس میں 15 سال تو اپنی مرضی سے ہم جیتے ہی نہیں، پھر پڑھتے لکھتے ہیں، بڑے ہو کے بھول گئے. 40 سال کی عمر کے بعد، 45 سال کی عمر کے بعد آنکھیں کمزور ہونا شروع ہو گئی. حدیث میں آیا ہاتھ کی گرفت کمزور ہو گئی. 50 سال میں تیرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہی. اے ٹوپی والے، اے بھائی اور خدا کے بندے ہیں. میں آپ کو تھوڑی پوچھوں گا، بڑا مشکل ہے تقریر کرنا. یاد رکھو آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح حالات ہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر تقریر کر لیں پھر نعت شریف ہوگی. میں نعت شریف کے ہم مخالف نہیں، میں نعت خود لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، مگر یار ایسا حضور کی حدیث کو اتنا نظر انداز نہ کرو. آج شاعر پڑھ کے ہٹے، ساری پبلک اٹھ کے چلی جاتی ہے. بتاؤ یہ ربش ہے ہماری؟ بولو، سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، سب نوجوانوں، تم آپ سب سمجھدار ہو. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک؟ اب میری بہنیں سماعت کر لیں اس بات کو. یہ جتنے بچے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ان کی ماؤں سے پوچھ لو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی، چونکہ ماؤں کا ہی اثر ہے بچوں پر. میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے. اسلام تو پہلے سے ویریفائی کر چکا ہے، 1400 سال پہلے، مگر میڈیکل سائنس نے اب ویریفائی کیا. ہارورڈ یونیورسٹی نے بچے جو پیٹ میں پاگل پیدا ہوتے ہیں، یعنی جن کے بچے پیٹ سے ہی پاگل پیدا ہوتے ہیں، ان پر ریسرچ ہوا تو پتہ لگا یہ جو مینٹل، یہ جو دماغی توازن جن کا خراب ہوتا ہے، بچے معذور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی معذور ہوتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے دوران حمل اپنی بیوی کو مارا، اور وہ سمجھ رہا تھا، جاہل پیگننٹ عورت کو مارنے والا، کہ میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں. اس نے اثر یہ کیا کہ اپنے بچے پہ ظلم کر دیا. اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر، اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں. عورت جب ڈاکٹر کے پاس جاتی
رہی ہے تو پریگنینسی میں تو میڈیکل سائنس اس سے کہتا ہے کہ تم یہ چاہتی ہو بچہ طاقتور پیدا ہو تو ٹینشن مت لینا، تم ٹینشن میں تو بچہ ٹینشن میں، تم کمزور تو بچہ کمزور۔ اب اگر ماں کمزور تو بچہ کمزور، اگر ماں بیمار تو بچہ بیمار۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے کے اندر طاقت ہو تو آئرن زیادہ استعمال کرنا، یعنی سیب کھانا اور زیادہ جو ہے بادام کھانا۔ تم اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے کے اندر وٹامن ڈی خوب ہو، امرود کا استعمال کرنا، دھوپ کے اندر بیٹھنا، وٹامن ڈی کی چیزیں کھانا، اور وٹامن سی کے لیے لیمو کھانا، سنترا کھانا۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا، لاجواب لاجواب، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اما جو ذرا غور کرو، توجہ کرو، یہ ہمارا دلی ہے، دلی کے قریب میں، دلی سے قریب میں ایک جگہ پانی پت کرنال ہے، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا، 1 دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن۔ اب یہ تو نارملی بات ہے، اگر کوئی بچہ 4-5 دن روئے مگر لمبا رویا تو ڈاکٹر کو دکھایا، 1 2 3 4 ڈاکٹر بدل دیے، بچہ ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اس کے گھر پہنچے مریدوں کے ساتھ، کہا کوئی ہے؟ باپ نکل کے آئے، کہا یہ بچہ آپ کا رو رہا ہے؟ کہا جی۔ کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے۔ کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ سونے دیا ہے نہ سویا ہے، یہ مجھے لگاتار ڈاکٹروں کے یہاں لے کے جا رہا ہوں، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے پاس لے کر کے آؤ، بچے کو برا نہ کہو۔ بچے کو لے کے آئے، ایک کان میں کچھ پڑھ کے سنایا، دوسرے میں کچھ پڑھ کے سنایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ اب جب بچہ خاموش ہوا تو باپ کو حیرت ہوئی، کیا پڑھ کے سنا دیا آپ نے؟ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ کیا پڑھ کے سنا دیا آپ نے؟ کہنے کے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا۔ یہ قرآن ایسا پڑھتی تھی کہ اس کے بیٹے کو اپنی ماں کے پیٹ میں اللہ کا کلام سننے کی عادت پڑ گئی، اس کی روح کی غذا قرآن بن گیا۔ جب یہ عورت کے بچہ پیدا ہوا تو تیری بیوی نے قرآن پڑھا نہیں، بچے کو قرآن کی بھوک لگی، تم اسے دوائیاں کھلا رہے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ تو سنو، توجہ کرو، توجہ کرو، جب پانی پت میں ماں قرآن سنائے تو بیٹا بو علی قلندر پانی پتی بنتا ہے، اور جب مدینے میں فاطمہ قرآن سنائے تو بیٹا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دیتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مذہب اسلام، اب قرآن تو رکھ دیا، عرص مجاہد ملت علامہ سید شبات میاں قادری۔ اب قرآن تو رکھ دیا بابا تاک میں، اس کو جزدان میں لگا کے اس کے اندر اوپر تو جو ہے وہ اس کے اوپر تو جو ہے وہ دھول جم گئی، اس کے اندر تو گرد جم گئی، اور عورت نے میاں کے تعویذ کو بڑے اچھے سے جو رکھا ہے اور اس کا موم جامہ لگا کے ٹانگا ہے۔ یہی تو بدتمیزی ہے۔ جو قرآن نبی نے دیا وہ تاک میں، یاد رکھنا، جب تک یہ قوم قرآن کے ساتھ نہیں ہوگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قرآن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کی کمی، عورتوں سے پوچھ لو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بہنوں سے پوچھ لو، بیٹیوں سے پوچھ لو، فلاں کی لڑکی بگڑ گئی، فلاں کا لڑکا بگڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، لڑکی لڑکا بعد میں بگڑتے ہیں، پہلے امی ابا بگڑتے ہیں۔ لاہور میں بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، 4 یا 5، سب غریب تھے۔ مینجمنٹ نے کہا ہم پڑھائیں گے، بولو فیوچر پلان بتاؤ، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک بچہ بولا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں بنائیں گے، غریبوں بنائیں گے۔ تم انجینئر بننا چاہتا ہوں، بنائیں گے۔ سائنسداں بننا چاہتا ہوں، بنائیں گے۔ ایک بچہ رو رہا تھا، سب سے زیادہ نمبر اسی کے آ رہے تھے، جب اس سے پوچھا کیا بننا چاہتے، رونے لگا۔ خوبصورت بچہ، ماسٹر آگے بڑھا، بیٹے کیوں روتے ہو؟ تم غریب ہو، ہم تمہیں پڑھائیں گے، بولو کیا بننا چاہتے ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ بیٹے ڈرو نہیں، بتاؤ، بے جھجک بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟
کہنے لگا صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. ماسٹر نے بچے کو گود میں اٹھا کے کہا بیٹے ایسی بات کیوں کرتا ہے, تجھ کو پتہ نہیں صحابی کون ہوتا ہے؟ کہا نہیں, میری ماں مجھے جب سے میں ہوش میں آیا ہوں تب سے میری ماں مجھے ابو بکر صدیق کی باتیں سناتی ہے, عمر فاروق اعظم کی باتیں سناتی ہے. وہ بتاتی ہے غار میں کیسے قربانی ابو بکر صدیق نے دی, کیسے نبی کو اپنے کاندھوں پہ بٹھال کے اور انہوں نے غار ثور پر چڑھایا ہے, اور وہ مجھے بتاتی ہے کہ کیسے بلال حبشی کے سینے میں پتھر رکھے گئے ہیں. وہ کہنے لگا میری ماں یہ بھی کہتی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور پیار کرتے ہیں. بچہ بولا مجھے ماسٹر صاحب ایسے ہی بنا دو جس سے حضور پیار کریں. ماسٹر نے بچے کو گود میں اٹھایا اور چوما بیٹے صحابی تو نہیں بنو گے مگر آدمی بہت بڑے بنو گے. وہی بچہ جب بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم. زندہ باد زندہ باد, لاجواب لاجواب, کیا کہنے بابا. یعنی اگر ماں اپنے بچے کو بس 5 سال کا 3 سال کے بچے کو بتائے کہ حلیمہ سعدیہ کون تھی, اور وہ بتائے کہ پھر سیدہ آمنہ کون تھی, یہ لوریاں, بچہ رویا تو کیا دے دیا؟ موبائل ہاتھ میں. تو تم نے موبائل کے حوالے تو خود ہی کر دیا بچے کو, برا نہ ماننا میری. بچہ موبائل نہیں چھوڑ رہا, اور دیا کس نے تھا؟ بچپن میں موبائل کا دامن تھمایا, موبائل کا دامن تھامے ہوئے ہے. اگر مصطفیٰ کا تھمایا ہوتا تو مصطفیٰ کا تھامے ہوا. توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ بولو دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ جلدی بولو, مسکرا کے بولو دل لگ رہا ہے. زندہ باد. اچھا وہ کہہ رہے صاحب بیٹی بہن بگڑ گئی. نہیں بہن نہیں بگڑتی, لڑکیاں تو جنازے کی رونق ہے. جس گھر میں لڑکیاں نہیں اس میں رحمت کوئی نہیں. باپ مرے اور لڑکیاں نہ ہو تو باپ کے جنازے پہ کوئی رونق نہیں. جب تک بیٹیاں رونے کو نہ آ جائیں باپ کا جنازہ سونا لگتا ہے. ماں مر جائے اور بیٹیاں نہ ہو, بیٹیوں کو برا سمجھنے والوں, بیٹیاں بڑی رحمت والی ہیں. حضور نے فرمایا جس کے 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کا خیال کر لے تو ایسے جائے گا جنت میں جیسے میری ایک انگلی دوسرے کے ساتھ ہے. مگر چونکہ بیٹیوں کو بچپن سے بگاڑا گیا, 10 سال کی بیٹی ہو گئی تو اس کو فلم دکھائی جا رہی ہے. فلم کے اندر جو کچھ آتا ہے میں تو اس کو بیان نہیں کر سکتا چونکہ میں ان سب چیزوں سے دور رہتا ہوں. اتنا ضرور ہے کہ اس کے اندر گندگی آتی ہے, بدتمیزی آتی ہے, بے حیائی آتی ہے, بے شرمائی آتی ہے. اس کے اندر ہیرو ہیرون بدتمیزی کرتے ہیں اور ابا بھی وہیں بیٹھا ہے, امی بھی وہیں بیٹھی ہے, بھائی بے غیرت دیوس بے شرم وہیں بیٹھا ہے. اس کے اندر فلم چل رہی ہے, بہن کے جذبات برباد ہو رہے ہیں. 10 سال کی عمر اس کی ہو چکی ہے. اب وہ دیکھ رہی ہے جیسے ہیرو ہیرون ملتے نہیں ہیں تو امی کا دل بڑا کمزور ہے, رونے لگتی ہیں, آنسو پوچھنے لگتی ہیں. اور جب ہیرو ہیرون مل کے بھاگ جاتے ہیں تو امی بڑی خوش ہو جاتی ہیں, ابا بھی بڑا مسکرانے لگتا ہے. یہی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے وہ 10 سال سے 20 سال کی ہو گئی, اس کے جذبات بگڑ گئے. اس نے کہا امی تو خوش ہو ہی جاتی ہیں, ابا بھی مسکراتے ہیں, تو چلو وہی کریں جو پھر ہم نے دیکھا ہے. وہ 10 سال کے بعد جب بھاگی, امی ابا بولے ہماری ناک کٹ گئی ہے. تو ہم نے تھوڑی کہا تھا کٹوانے کو, تم نے خود ہی کٹوائی نا. اگر تیری بیوی اس ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے روتی تو تیری بیٹی ناک نہ کٹاتی, سر فخر سے بلند کر دیتی. کیا پیغام. زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ گھر میں رسالت, فلم چل رہی ہے, پیغام اسلام, پیغام اسلام. گھر میں فلم چل رہی ہے, فلم. گھر میں گندی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سمجھ رہے ہو کہ نسل برباد کر رہے ہو, کرو برباد. دیکھنا کیا بربادی کا دورہ. فلاں کی لڑکی بھاگ گئی, توجہ کرنا ذرا. غیر مسلم بڑے وہ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہم نے اتنی لڑکیاں اپنے اس میں لے لی, اتنی مسلمان لڑکیاں ہندو ہو گئی, اتنی کافر ہو گئی. سچ اسلام چھوڑ دیا, کچھ تھی نہیں. اسلام اس نے سمجھا ہی نہیں تھا. کسی بے غیرت باپ کی اولاد ہوگی, کسی بے شرم ماں کی بیٹی ہوگی, کسی فیشن کی کٹ پتلی ماں کی بے حیا اولاد ہوگی. ورنہ جو اسلام سمجھ لے وہ جان دے دیتا ہے مگر ایمان نہیں دیتا. یہ بے حیا بےہودی چینلوں پہ بیٹھنے والی بے غیرت, یہ بے شرم عورتیں, یہ ہمیں بتائیں گے اسلام کیا ہے. ہمیں ان سے نہیں پوچھنا ہے, ہمیں مدینے کی فاطمہ نے بتایا ہے اسلام کیا ہے.
اسلام کیا ہے، واہ آئے فاطمہ نے بتایا، واہ اور سنو آنکھیں اور سنو، اور یہ اگر اس کا دیکھنا، یہ 2 4 5 لڑکیاں لے گئے ادھر سے ادھر، انہیں کوئی فیس دے کے، لالچ دے کے، پیسے دے کے، غریبوں سے فائدہ اٹھا کے کچھ لڑکیاں تم نے کنورٹ کر بھی لیں، تو سنو مسلمان نہیں ہوں گی، ورنہ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو فلسطین دیکھ لو. ہاں 7,000 بچے مرے ہیں اس فلسطین میں، شہید ہوئے ہیں. کتنے؟ 10 سال سے کم عمر کے بچے. مائیں جب لاش اٹھا رہی ہیں تو ہاتھ میں آ رہے ہیں. 5 سال کے بچے، لاشیں نہیں مل رہی ان کی. ایک بریڈ پہ 4 لوگ لگے ہوئے ہیں بھوکے. محلے کے محلے برباد کر دیے ان کے. کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ پوری دنیا خاموش رہے گی، چونکہ مسلمان ہی تو مر رہے ہیں. کسی کو تکلیف ہو نہ ہو، مگر گنبد خضرا کے میرے آقا کو بڑی تکلیف ہوتی. مگر آج کچھ فلسطین کے لیے دعا کہوں، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے، اپنی رحمتیں کر دے فلسطین پر. وہاں کی لڑکیوں کا جو بیان سنا ہے، میں اپنی بہنوں کو سنا رہا ہوں، اور وہ بیان سنانا ہوں اپنی بہنوں کو کہ کاش ان کے کسی کے سمجھ میں آ جائے. انہوں نے کہا ہم رات کو جب سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں اپنے گھروں میں. رات کے وقت تو برقع اتار دیا جاتا ہے، آدمی ریلیکس ہو کے سوتا ہے، آپ یہ برقع کیوں اوڑھتی ہیں؟ کہنے لگی اس وجہ سے بم گرتے ہیں تو پھر ہمارے مکان ملبے بن جاتے ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کب بم گرے مکان ملبہ بن جائے. ہم اس وجہ سے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ملبوں سے ہمارے جنازے نکلیں، لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، ان پہ پردہ ہونا چاہیے. پوری دنیا کی عورتوں کے لیے فلسطین کی لڑکیاں نمونے عمل ہیں. بے پردہ گھومنے والیوں کے لیے فلسطین کی لڑکیاں نمونے عمل ہیں. میری بیٹیاں، میری بہنیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، نوکر ہوں، میں تو مدینے کی بات تمہیں سنا رہا ہوں. میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، تم کسی انگریز کے غلام نہیں، تم مدینے والے کے غلام ہو. تم سمجھو کہ یہودیوں کے غلام نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو. تم پلٹو اس بدرندگی بےہودگی سے باہر آؤ. تقریروں کے وقت ختم ہو گئے، امت پہ بڑا سخت وقت ہے، یہ بہت سخت وقت ہے. اپنی شادیوں کو ٹھیک کرو، اپنی بہنوں کو دیکھو کہ وہ کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، اور اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرواؤ. کوئی دوسری صورت نہیں، بس یہی کہ نمازی بن جاؤ. تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا. سنو، ایک یہودی نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز میں جمعے کے برابر نمازی چلے گئے مسلمان، اس دن پوری دنیا میں سوائے مسلمانوں کے کچھ نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں میری شادی ہوئی، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی. ذرا غور تو کرو، شادی کس کی ہو رہی ہے؟ جلدی بولو، کس کی ہو رہی ہے؟ شادی علی کی ہو رہی ہے. اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ سیدہ خاتون نے جنت فاطمہ الزہرا کے ساتھ. دولہا بن کے علی گئے ہیں، دلہن فاطمہ ہے، اور دلہن باراتی ابو بکر ہیں، باراتی عمر ہیں، باراتی عثمان ہیں، انتظام کرنے میں بلال حبشی ہیں، سلمان فارسی ہیں، سبحان اللہ، اور نکاح پڑھانے والے قاضی میرے نبی ہیں. سبحان اللہ. بتاؤ، جب علی دولہا ہو، ابو بکر باراتی ہو، عمر باراتی ہو، انتظام بلال حبشی دیکھے، سلمان فارسی دیکھے، اور نکاح جب نبی پڑھائے اور دلہن فاطمہ ہو، تو بچے بھی تو حسن حسینی پیدا ہوں گے نا. لاجواب زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان اہل بیت، سیرت مصطفیٰ، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، سیرت فاطمہ. ساری بے پردگی، بے حیائی، بے غیرتی اسی شادی والے دن ہو جائیں گی. مگر میرے نبی کے گھر پہ شادی ہوئی. حضرت علی کہتے ہیں میری بی بی فاطمہ میرے گھر میں آئی، کمرے میں پہلی بار میں نے ان کو دیکھا تو میں رونے لگا. کہتے ہیں فاطمہ مجھے دیکھ کے بولی کہ آپ اس شادی سے خوش نہیں جو روتے ہیں؟ اٹھ کے کھڑی ہوئی، میرا ہاتھ پکڑ کے بولی آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ شادی؟ کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں فاطمہ، اے سیدہ میں دیکھ رہا ہوں کہ
کہ کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو تو اس کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ میری جب میں دلہن بنوں تو ایک دو جوڑی کپڑے نئے پہن لوں. میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں اس پہ 17 پہمت کی چادر لگی ہوئی ہے. یعنی فاطمہ دلہن بنی ہے تو 17 پہمت کی چادر پہ, مگر آپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں, آپ کو کوئی افسوس نہیں. تو سیدہ نے آگے بڑھ کے کہا, اے میرے سرتاج, میرے ابا نے فرمایا فاطمہ اللہ اچھے کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو تقوی اختیار کرنے سے راضی ہوتا ہے, پرہیزگاری سے راضی ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. میرے حضور فرماتے ہیں جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی وہ جنت میں جائیں گے, عورتیں بھی مرد بھی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اگر آپ کے دل میں نبی کی بیٹی کی محبت رائی کے برابر بھی ہے تو سمجھو آپ جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ. میں اسی بیٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ جس کی اتنا بیٹی کائنات میں دوسری نہیں. مخدومہ کائنات کی بات بتا رہا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے فاطمہ سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں. یہ دیکھو یہ مرد کی نماز ہے, اللہ اکبر. آج کل فیشن کا دور ہے اور اس میں یہ فٹنگ کے کپڑے چلیں, یہ حرام ہے, سخت ناجائز ہیں. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر اپنی کلائی کھولے اور غیر مرد اس کو دیکھ لے, اور وضو کرتے وقت وہ اپنے جو ہے غیر مرد اس کو دیکھ لے, وہ اپنی کلائی کھولے اور وہاں پر اس کے علاوہ کوئی انتظام نہ ہو وضو کا, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو نہ کرے, وہ تیمم سے نماز پڑھے. ٹھیک ہے, یہ مرد کی نماز ہے اللہ اکبر. اور عورت کی نماز تھوڑا دیکھ لو, مجھے دیکھ کے سننا تقریر. یہ مرد کی نماز ہے, ہاتھ بھی اوپر اٹھا رہا ہے اور اللہ اکبر کہہ رہا ہے. عورت کی نماز اللہ اکبر بس. مرد ہاتھ اٹھائے, عورت نہ اٹھائے. کیوں؟ کیونکہ مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے, عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ عورت جب نماز پڑھے تب بھی بے پردہ ہو, اس لیے عورت کا طریقہ اور ہے, مرد کا طریقہ اور ہے. واہ واہ کیا پیغام ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے اختر رضا ضیائی صاحب اپنی بیوی کو لے کے یہ حرم شریف گئے, اللہ کرے تو لے کے جائیں مثال کے طور پہ. تو جیسے صفا مروہ پہ پہنچے تو وہاں دوڑنے کا انتظام ہے, وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. اب یہ جیسی دوڑنے لگے, ان کی بیبی نے بھی دوڑنا چاہا, انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا, آپ نہیں دوڑو گی. انہوں نے کہا خاتون ابراہیم تو دوڑی تھی, تو خاتون اختر رضا ضیائی کیوں نہیں دوڑیں گی؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے وہ دوڑی تھی, اکیلی تھی, آپ دوڑو گی تو آپ کی بے پردگی ہو جائے گی, لہذا اللہ نے مردوں کا حج الگ کر دیا, عورت کا حج الگ کر دیا. زندہ باد زندہ باد. کیا پیغام. نعرے تکبیر, نعرے ساری طاقت, نعرے. حضور حبیب ملت تشریف رکھتے ہیں. زندہ باد. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجاہد ملت کی سادگی کیسی تھی, تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کبھی حبیب ملت کو دیکھ لینا. واہ واہ واہ. اتنی بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین اور اتنا عام سا لباس, یہ بات درشاتا ہے کہ جب ان کا یہ حال ہے تو پھر حضور مجاہد ملت کا حال کیا ہوگا. زندہ باد. حق ہے, حق گوئی. واہ. بڑے الحمدللہ سادہ طبیعت کے انسان ہیں حضرت, اور مدینہ شریف سبحان اللہ, بغیر مدینے کے چین کوئی نہیں حضرت کو. ہاں, ایک سال میں 2 بار جاتے ہیں, حج میں الگ جاتے ہیں, پھر رمضان میں الگ جاتے ہیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, پھر نہ کربٹ لی مدینے کی طرف, ارے وہ چل جھوٹے بہانے والے. اعلیٰ فرماتے ہیں جو ایک بار مدینے جائے دوسری بار نہ جائے وہ جھوٹے بہانے والا ہے. اور حضرت ماشاءاللہ مدینے میں ہوتے ہیں رمضان میں, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور سائے کو دراز فرمائے, صحت عطا کرے. میں جو بات کر رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ فاطمہ. زور سے تو بولو سبحان اللہ. اب ذرا غور کرو, حج مرد کا الگ ہے, عورت کا الگ. مرد مرے تو 3 کپڑے ہیں, عورت اگر مری ہے تو 5 کپڑے ہیں. جی ٹھیک ہے, مگر آج کل کی میری بہنیں, میری بیٹیوں, ان پہ رنگ چڑھ گیا یہودیوں نصرانیوں کی عورتوں کا. مسلمان عورتیں معاذ اللہ اپنے جسموں کی نمائش کرنے لگی ہیں. اب بازاروں میں میری بہنیں, میری بیٹیاں, شادیوں میں میری بہنیں, میری بیٹیاں بغیر دوپٹے کسے ہوئے جسموں کے ساتھ معاذ اللہ جاتی ہیں. یہ کتنا بڑا سخت حرام ہے. میرے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی.
یعنی جس طرح کے لباس جو فٹنگ کے لباس ہیں اس کو میرے نبی نے فرمایا یہ کپڑے ہیں ہی نہیں، ان کو کپڑا کہا ہی نہیں گیا۔ اور ایک بات یہاں پہ روک کے عرض کروں گا، گھر کا ماحول ضرور انسان کو اچھا ملنا چاہیے۔ گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو بیٹی بھی بدلتی ہے، بیٹا بھی بدلتا ہے، بے شک ہے نا۔ اب میری طرف توجہ کرو ذرا، ادھر دیکھو، میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا آپ میری بات پر دھیان دیں۔ حضور حبیب ملت کی دعاؤں کے ساتھ میں اپنے سفر کو آگے بڑھا رہا ہوں، جتنا میرا وقت رہ گیا اس کو ذرا میں پورا کر لوں۔ آپ ذرا دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی نماز الگ ہے، عورت کا حج الگ ہے، مرد کا حج الگ ہے، عورت کے قانون الگ ہیں، مرد کے قانون الگ ہیں۔ عورت کو اللہ نے مرتبے جو دیے وہ مردوں کو مرتبے نہیں ملے، یعنی عورت کے قدم کے نیچے ماں کی جنت ہے مگر باپ کے قدم کے نیچے جنت نہیں ہے۔ یہ مرتبے اللہ نے عطا کیے اس کے رسول کے صدقے سے، حق ہے۔ مگر عورتیں حضور کو بھول گئیں۔ بہترین عورت کون ہے؟ اس پر بیعت چل رہی ہے، کون ہے بہترین عورت؟ آج بھی چل رہی ہے۔ میرے نبی پاک مسجد نبی شریف میں تشریف فرمائے، ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ بہترین عورت کون ہے، خیر النساء کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں بہت صحابہ ہیں اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا حضور جو نماز کی پابندی کرے وہ بہترین عورت ہے، خیر النساء ہے۔ فرمایا بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی، مگر میری مراد کو، فرمایا اے صحابی تم بات ٹھیک کہہ رہے ہو مگر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک اور آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا جو حضور پردہ کرے وہ خیر النساء ہے۔ فرمایا یہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی مگر میری مراد کو نہیں پہنچے، میں جو کہنا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا میری مراد کو آپ نہیں پہنچے۔ حضرت علی کہتے ہیں اسی طرح کے سارے مضمون میرے پاس بھی تھے مگر میں نے کچھ نہیں کہا، میرا دروازہ کھلتا تھا مسجد نبی شریف کو کے اندر، کہتے ہیں میں اپنے دروازے کے اندر گیا، چپ کے اپنی بیوی کے پاس گیا سیدہ فاطمہ کے، میں نے کہا اے خاتون جنت بتاؤ خیر النساء کون ہے، بہترین عورت کون ہے؟ تو انہوں نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہا آپ باب العلم ہیں، آپ بتائیں کون ہے؟ تو میں نے کہا نہیں آپ سیدہ عالم ہیں، خیر النساء آپ ہیں سیدہ، آپ بتائیں کون ہے؟ تو مسکرا کے بولی ابا سے عرض کر دینا میرے ابا سے، خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ کوئی غیر مرد کو وہ دیکھے، یعنی نہ غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ غیر مرد کو دیکھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار کا دربار لگا ہوا تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ بولو علی بولو کیا بات ہے؟ کہا حضور میں عرض کروں خیر النساء بولو؟ کہا حضور خیر النساء وہ ہے نہ غیر مرد اس کو دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھے۔ میرے نبی نے فرمایا علی میری مراد یہی بات ہے مگر یہ تیری بات نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ جواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ یہ میری ایک نابینا صحابی کو حضور نے آتے دیکھا تو اپنی بی بی سے کہا اپنی آنکھیں اپنا پردہ کر لو، کہا حضور وہ نابینا ہے، فرمایا تم تو بینا ہو، تمہارے تو آنکھیں ہیں۔ آج دوستوں کو گھر میں گھسال کے لے کے آئے، اپنی بیویوں کے ساتھ کے ناشتے کروا رہے ہیں بے غیرت غیر مردوں کو۔ اسلام نے جب منع کیا تو وہی کیا جو اسلام نے کیا، پھر بھاگ گئی، یہ ہو گیا، ناک کٹ گئی تو پھر رونے لگے، مر گئے، سوسائڈ کر لی۔ پہلے خیال نہیں کیا اسلام کیا کہتا ہے۔ بہت اچھا پیغام، واہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک دن آئی، سیدہ امی عائشہ فرماتی جب کوئی چلے بولے مسکرائے اٹھے بیٹھے تو بالکل نبی کی طرح لگتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ کہتے حضور کی بیٹی آئی، میں نے کہا حضور آپ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں، تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے تو دیکھا بیٹی ایسے کر کے چادر کو بندھی ہوئی ہے اور آ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی کیا لائی؟ چادر کھولے، ایک روٹی پیش کی، ابا یہ روٹی۔ حضور نے ایک لقمہ کھایا، فرمایا فاطمہ، اور پھر آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا فاطمہ یہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ گیا ہے تمہارے ابا کے پیٹ۔ تو سیدہ نے آگے بڑھ کے عرض کی ابا آج علی لائے تھے گھر میں جو میں نے چکی چلائی، یعنی 5 دن کی بھوکی بیٹی نے چکی بھی چلائی اور پھر روٹی بنائی اور اس کے بعد کہتے ہیں حسن حسین کو کھلا دی، علی کو، زینب کو، مگر میں نے نہیں کھائی، میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ انت ام ابیہا، اتنا خیال رکھتی تھی۔ حضور فرماتے تھے جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں آمنہ یاد آتی ہیں۔ نبی کی بیٹی
حضور کے بعد 6 مہینے تک میری آخری بات ہے میری بہنوں تک، اللہ کرے تو ان کے دل تک پہنچ جائے، سیدہ پاک سے جو محبت کرے وہ جنت میں جائے گی میری بہن۔ میری بیٹی سن لے، اللہ کے رسول کی بیٹی 6 مہینے تک حیات رہی اپنے ابا کے بعد، اور پھر 26 یا 27 سال کی عمر میں دنیا تو چھوڑ کے چلی گئی۔ جن کا شوہر علی ہو، جن کے بچے حسن حسین ہو، جس کی بیٹی زینب ہو، اس کو جینا چاہیے تھا، مگر نہیں، انہیں زینب سے زیادہ، حسن حسین سے زیادہ، علی سے زیادہ اپنے ابا سے پیار تھا، اس وجہ سے 6 مہینے تک برداشت نہ کر پائیں۔ علی سے کہتی تھی اے علی آپ کے دل نے گوارا کیسے کر لیا میرے ابا کو آپ مٹی میں چھپائے۔ روایتوں میں لکھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے بولی آج میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ فاطمہ کیسے پتا؟ کہ آج میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا، ابا کچھ تلاش کر رہے تھے، میں نے عرض کی میرے پیارے ابا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں میری بیٹی، میں نے سارے کام کر کے رکھ دیے، توجہ کرنا میری بات پر، سارے کام کر دیے میں نے اپنے کرنے کے، آپ اپنی شادی بھی دوسری کر لینا مگر میرے حسن حسین کا خیال رکھنا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ کا جب ہاتھ پکڑا انتقال کے وقت تو ہاتھ میں ان کے ٹھیٹے تھیں، اس میں زخم تھے، کیوں؟ چونکہ وہ چکی چلایا کرتی تھیں، کیوں؟ چونکہ وہ کنویں سے پانی نکالتی تھیں۔ نبی کی بیٹی رونے لگی، اسما بنت امیس کہتی ہیں نبی کی بیٹی موت سے ڈر رہی ہیں؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا کیوں ڈر رہی ہیں؟ کہا جیتے جی تو پردہ کیا، سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے، لوگ جب کاندھا بدلتے ہیں میت ہلتی ہے، سوچ رہی انتقال کے بعد جب جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ مخدومہ کائنات کہہ رہی ہیں انتقال کے بعد جب میری بے پردگی نہ ہو جائے، یہ عظیم باپ کی عظیم بیٹی کی بات ہے، اور آج کی میری بہنیں میری بیٹیاں غور کر لیں، یہ پیچن چند دنوں کا ہے، یہ جسم کی جوانی چند دنوں کی، یہ گناہ باقی رہنے والے ہیں۔ میرے دوستوں میری کافی دیر تقریر ہو گئی، میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، بدلو۔ کب تک یوں ہی زندگی میں یوں جیتے رہو گے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفن کیا ہے قبر میں، آج سے 22 سال پہلے، اپنے تایا کو، رشتہ داروں کو، کتنوں کو دفن کر دیا، اور ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے خطیب مر گئے، کتنے شاعر مر گئے، کتنے مشائخ دنیا سے پردہ کر گئے، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ نہ امیر کو چھوڑے، نہ غریب کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ متقی کو چھوڑے، نہ گنہگار کو چھوڑے۔ موت جب آتی ہے تو سب کو آتی ہے، مگر جب موت اس کو آتی ہے، مولا علی فرماتے ہیں جب موت اس کو آتی ہے جس نے موت کو یاد کیا ہوتا ہے تو اس کو آسان ہو کے آتی ہے، بے شک، واہ واہ، آسان ہو گیا۔ اور جو موت کو یاد نہیں کرتا اس کی موت سخت ہوتی ہے۔ موت کی جو تیاری نہیں کرتا، میں نے آپ کو بتایا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جنہیں مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے وہ دن میں کم سے کم 100 بار کلمہ پڑھ لیا کریں وقت نکال کر، ورنہ جس کی عادت نہیں ہوتی ہے وہ کام جلدی ہوتا نہیں۔ میری طرف غور کرو، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، آج لوگ ڈرتے نہیں۔ عثمان ذو النورین 2 بار انہوں نے جنت کئی بار حضور سے خریدی، اور 2 بیٹیاں حضور کی ایک کے بعد دوسری، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، عثمان غنی، حضرت عثمان ابن عفان۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت عثمان سامنے سے آ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور تشریف رکھتے ہیں، فرمایا کوئی دیکھنا چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ عرض کی حضور ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا سامنے دیکھو، میرا جو عثمان ہے اس کا چہرہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، یہ وہ عثمان غنی۔ یہ نکل کے جا رہے ہیں، ایک گڈھے کو دیکھا، عرف عام میں اسے گڈھا ہی کہتے ہیں، ویسے گڑا لفظ ہے، گڈھے کو دیکھا، ایک گڈھا سمجھتے ہیں نا، گڈھے کو دیکھا، گڈھے کو دیکھ کے ہی بے ہوش ہو گئے، منہ میں سے آپ کے جو ہے وہ رال نکلنے لگی۔ جب ہوش میں آئے کسی نے پوچھا امیر المومنین ایک گڈھا دیکھ کے کیوں روئے؟ فرمانے لگے ایک گڈھا دیکھ کے مجھے قبر یاد آ گئی۔ ہمیں تو قبر دیکھ کے قبر یاد نہیں آ رہی، قبر دیکھ کے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے جب چاقو مارا تو آپ نے جب دودھ پیا تو آنت کے ذریعے نکل گیا، آنت پھٹ چکی تھی، آپ نے کہا میرا وقت قریب ہے، میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ عبداللہ نہیں رکھا، اے عبداللہ سر زمین پہ رکھ، عبداللہ ابن عمر نہیں رکھا، اے بیٹے زانو پہ نہ رکھ، سر زمین پہ رکھ، سر زمین پہ رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اپنی ناک مٹی میں رگڑی اور کہنے لگے اے اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے،
عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے. اگر تو نے عمر کو نہ بخشا، موت کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، اگر اس وقت کرم نہیں کیا تو عمر برباد ہو جائے گا. حضرت علی آئے، کہنے لگے یار عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے نبی سے سنا ہے تیرا محل جنت میں ہے، سنہرے کلر کا. کہا علی تم گواہی دو گے؟ کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی، نہج البلاغہ میں ہے، تو آپ کا یہ سر ہٹ گیا پیچھے سے اور یہ الگ ہو گئی حصہ، پوری داڑھی سرخ ہو گئی، مگر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے حسن رونا نہیں، تیرا باپ موت کو اتنا جانتا ہے جتنا دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے. پھر فرمایا اے حسن ذرا دعا کر. ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے اللہ علی کو بخش دے، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، علی کے عمل تھوڑے ہیں. فرمایا میرے نبی نے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں. دنیا میں لگ کے قبروں کو بھولنے والوں، قبر کی مٹی بڑی خطرناک ہے، ایسے کر کے سب ڈال کے آ جائیں گے، سب رشتہ داریاں ہاتھ جھاڑ دیں گی، کوئی ساتھ نہیں آئے گا. اندھیری قبر ہے، اوپر ڈالی جائے گی مٹی، اوپر سے پھر بندہ چیختا ہے. حضور فرماتے ہیں مردہ کہتا ہے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرے یارو، میرے دوستو، تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا، میرے بیٹو ایک تھوڑی دیر تو رک جاؤ. مگر حضور فرماتے ہیں اس کی چیخ کو اگر زندہ سن لیں تو وہ اپنی زندگیوں پر روئیں گے، جنگلوں میں نکل جائیں گے. یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی قبر میں جائے گا، یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی قبر میں جائیں گے، جو دل سے سن رہے ہیں وہ بھی مریں گے. افسوس جو نہیں سن رہے ہیں وہ بھی مریں گے. جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی مریں گی، جو میری بہنیں نہیں ڈر رہی ہیں وہ بھی مریں گی. آؤ اس سے کہو اے مالک دنیا میں آئے تو تھے امتحان دینے مگر دنیا میں لگ گئے، دنیا کے ہو کے رہ گئے، کبھی تجھے یاد نہیں کرتے. پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں، آپ سے بھی میرے دوستوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی میرے بچے بھوکے ہیں، میرا شوہر بیمار ہے، کچھ دے دے. اس نے کہا میں عورتوں کو شوقین ہوں، تو رات میرے پاس گزار، میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. واپس چلی گئی، واپس پھر آئی، لوٹ کے واپس آئی، کہنے لگی کچھ دے دے، میں رات کو آ جاؤں گی. میرے بچے بے ہوش ہو کے گرنے لگے، میں تجھے تیرا جو دل چاہے وہ کر لینا. رات میں آئی، کمرے میں بیٹھی، اس نے اس کے ہاتھ لگایا نا تو کانپنے لگی اور کانپ کے پسینے آئے، رونے لگی. روتی کیوں ہیں؟ پیسے نہیں دیے میں نے تجھے؟ کہ پیسے سب کچھ نہیں ہوتے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں آج اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ رو کے بولی میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں اے زمین و آسمان کے مالک، اے بے پناہ طاقتوں والے کریم اور رحیم، اگر مجھے فضل فرما دے، اگر میں بیمار، میرا بچے بیمار نہ ہوتے، میرا شوہر اور میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں ممتا کی ماری کبھی جسم نہ بیچتی. ایسی پھوٹ کے روئی، اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا. اللہ اکبر بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، اللہ بڑا کریم ہے. اس کا دل دھو دیا اس نے، یا بہن بناتا ہوں. چلی گئی، وہ تو چلی گئی، سجدے میں گر گیا، رو کے بولی مالک، رو کے بولا مالک مجھے معاف کر دے. ایک دن آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگوایا، اور میں نے تو کتنی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے، کتنی مجبوروں کی عزتیں لوٹی ہیں میں نے. میرے دوستو توبہ کر لو. ملا روم کہتے ہیں ایک سنار تھا، سونے کا کام کرتا تھا، اس کے بچہ کوئی نہیں تھا، ایک لڑکا پال لیا اس نے. پالنے والا لڑکا 22-23 سال کا ہو گیا. یہ ایک دن اپنے گھر آیا، بی بی نے دروازہ نہیں کھولا، بتا کون سا گناہ کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا کوئی گناہ نہیں. کہ جب تک تو بتائے گا نہیں دروازہ کھولوں گی نہیں. بولے آج ایک عورت کا ہاتھ پسند آ گیا تھا، اس میں چوڑی پہناتے وقت اسے ایسے میں نے ہاتھ پکڑ لیا، اچانک مجھے خوف آیا، میں نے چھوڑ دیا. کہ بس اسی وجہ سے پوچھ رہی تھی، جو لڑکا میں نے بیٹا بنا کے پالا ہے نا، اس نے آج میرا گندا طریقے سے ہاتھ پکڑا تھا. میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو آج میری عزت پہ ہاتھ ڈل گیا. وہ آدمی رو کے بولا مالک میری بیٹیوں کو بچا لے، میری بیوی کو بچا لے مالک. اور میرے دوستو دیکھو یاد رکھو تم جو کرتے ہو اللہ کے یہاں سب لکھا جا رہا ہے. میرے دوستو نوجوانوں، اپنی زندگیاں جوانیاں برباد کرنے والوں نانا پلٹ کے آ جاؤ. وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ رات کو رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ تہجد کے وقت میں سسکیاں لینے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ راتوں کو کلبوں میں ڈھونڈنے والے، گندی تصویریں دیکھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. زندگی یوں برباد نہ کرو. وہ رویا، رو کے سو گیا. دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ جب کھلا تو سامنے خوبصورت شخصیت کھڑی تھی. آپ کون؟ کہ پہلے آپ اپنا نام بتائیے. کہ میرا نام یہ ہے. کہ تو پھر میرا نام موسیٰ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. وہ کہنے لگا موسیٰ غلط جگہ آ گئے، یہ تو گنہگار کا گھر ہے.
میں نے زندگی بھر عزتیں لوٹی ہیں. کا کوئی نیکی کی ہے؟ پوری بات بتا کے بولا بہت رویا ہوں رات. موسیٰ بولے کتنا؟ کہ میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا. کہ تیرا تو چہرہ بھیگ گیا. اللہ فرماتا ہے انسان تو اتنا رو لے کہ تیری آنکھوں کے آنسو تیرے گال تک آ جائیں. میں سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں گا. ایک بار اس کے سامنے رو. سب جگہ رو گے کمزور ہو جاؤ گے. اللہ کے سامنے رونا شروع کرو. اے میرے دوستو، یہی میری تقریر تھی. کیا تقریر تھی؟ درد، دل کا درد تھا. میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. حضرت تشریف رکھتے ہیں. اپنی زندگیوں کو بدلو. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کٹا دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں، ممبر سے نہیں کہہ رہا ہوں. نیچے ہاتھ. حضور مجاہد ملت کے سجادہ نشین ان کے نبیرہ بیٹھے ہیں. آپ بتاؤ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. آج توبہ کا وقت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. وہ نوجوان صرف کھڑے ہو جائیں. نعرے رسالت، صرف وہ نوجوان کھڑے ہوں. اسلام، علماء اہل کوئی سنت، بچہ کھڑا نہ ہو. کوئی حضور نوجوان حبیب کھڑے ہوں. ملت، چھوٹے بچے کوئی نہ کھڑے مدرسے کا بچہ کھڑا نہ ہو. باقی سب کھڑے ہو جائیں. ہاں، مدرسے کا کوئی بچہ نہ ہو. ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. واہ، سنت رسول ہے، موقدہ ہے. اس کو کٹانا منڈانا حرام ہے. ایک مشت ہونی چاہیے پوری داڑھی. آج حضور مجاہد ملت کے عرس میں یہ سوغات لے کے اٹھ کے اعلان کرو کہ آج ہاتھ اٹھا لو. داڑھی رکھنے والے ہاتھ اوپر اٹھا لیں. انشاءاللہ. واہ، میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں حضور حبیب ملت کی موجودگی میں نہ ہاتھ سے داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی. انشاءاللہ پوری رکھائیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. کیا پیغام ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی. ارادہ کر رہے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. میری بہنیں دل میں ارادہ کریں نماز کا، پردے کا، قرآن پڑھنے کا. ارادہ کریں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اب مسلک کے آلات پہ سختی سے قائم رہیں گے. اور سنو، حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں کیا ان بات. کے عرس میں آنے والوں، مجاہد ملت کو جو بھی ملا ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے ملا ہے. دھام نگر نہیں ہے، بغداد کا ایک محلہ ہے. واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث آدم سرکار حضور مجاہد ملت. اور حضور مجاہد ملت نے دنیا کو یہ بتایا ہے ایسے ہی کوئی مجاہد ملت نہیں بنتا. یاد رکھنا، ایسے ہی کوئی مجاہد ملت نہیں بنتا. نہ جانے کتنے مولانا دنیا میں آتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر ہر آدمی مجاہد ملت نہیں بن سکتا. مجاہد ملت یوں نہیں بنے ہیں. خدا کی قسم، جس نے اپنے دم پر پوری سنیت میں یہ ظاہر کر کے دکھایا ہے کہ صرف بریلی جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشن کو جس نے پورے ہندوستان میں پھیلایا ہے، اس شخصیت کا نام مجاہد ملت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مجاہد ملت ہے. زندہ باد، زندہ باد. مجاہد ملت ہے. اور سنو، اور جو مجاہد ملت نمبر کتاب نکلی اس میں لکھا ہے کہ جب حضور مجاہد ملت کو حج سے بھیج دیا گیا، حج نہیں کرنے دیا یہودیوں نے، سعودیوں نے، مطلب ان کا دوسرا نام یہی ہے، سعودی نے. وہ گیا تھا قمر جلال پوری، تو اس نے کہا تھا کہ جب بھی پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، مثل سعودی ہے، مثل یہودی ہے، سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں قمر؟ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہوں شراب. انہوں نے واپس بھیج دیا حضور مجاہد ملت کو. حضور مجاہد ملت کے جو مرید خاص ہے وہ بیان کرتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رویا، میرے حضور، میرے آقا، میرے پیر نہیں آئے. میرے پیر کے دل میں حسرت رہ گئی مدینہ دیکھنے کی. کہتے ہیں میں سو گیا، اور جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک ہی خواب اتنا برکت والا کہ اس میں حضور بھی تشریف فرما ہے. زور سے بولو، حضور بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے. اور مجھے کوئی پکڑ کے لے کے گیا، بولے دیکھو، تو میں نے دیکھا ایک صاحب ہے، ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اور وہ وہاں کی چاکری کر رہے ہیں، وہاں کی نوکری کر رہے ہیں، وہاں پر سنتری بنے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ جو ہے وہ ہنٹر لے کے جو وہاں کی جو ہے وہ چوکی
چوکیداری کر رہے ہیں. میں نے دیکھا یہ کون چوکیدار ہے, اس کا چہرہ نظر نہیں آتا. کہتے جیسے ہی چہرہ مڑا ہے میں نے دیکھا ہے تو کوئی اور نہیں تھا, میرے پیر حضور مجاہد ملت ہے. لاجواب نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان حضور مجاہد ملت. عشق محبت, عشق محبت. عشق غوث اعظم کی تنویر کا نام ہے مجاہد ملت. عشق رسول کے آثار کا نام مجاہد ملت ہے. یوں مجاہد ملت کا عرس آپ کو مبارک ہو, یہ شہزادے کی آمد آپ کو مبارک ہو. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں آپ سے, اعلیٰ حضرت سے محبت کرو, ورنہ ایمان کے طوطے کب اڑ جائیں کچھ نہیں پتا. کچھ نہیں پتا. کدھر چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت سے جو پھرا وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سید ہیں. ماشاءاللہ سید ہے اگر کوئی تو اس کے جوتے ہمارے سر پر ہے نا. آل رسول ہے, مگر اگر وہ یہ کہے میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا, کیوں؟ کیونکہ میں سید ہوں اس وجہ سے نہیں مانتا. ارے بھائی یہ بات بتا, تو اس اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں مانتا جسے بنایا ہی شیخ عبد القادر جیلانی نے؟ زندہ باد. لاجواب, لاجواب. اعلیٰ حضرت کو نہ ماننے والے بات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت تو ماشاء اللہ سبحان اللہ عشق کی تنویر کا نام ہے, حضور کے عشق کا نام ہے اعلیٰ حضرت. فاضل بریلوی ایسا کوئی عشق کر کے تو دکھائے اعلیٰ حضرت کی طرح. ذرا غور تو کرو, سارے سید مل جائیں جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں, ان سب سادات سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, سب مل جاؤ اور اپنی شان میں اتنا بڑا شعر کہہ کے دکھاؤ, کسی شاعر سے کہلواؤ, چاہے 10 کروڑ روپے لو. میں کم سے کم 10 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوں. اس وزن کا کوئی دوسرا شعر میں پوری زندگی غلامی کر لوں گا اس آدمی کی جو 2 مصروں میں سیدوں کی شان ایسی بیان کر دے جیسے بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. زندہ باد. لاجواب. نعرے تکبیر, اللہ آپ کو نعرے